ناظرین، یہ بات واقعی قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کن کہتا ہے تو اس سے ایک معدوم چیز کا ظہور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کن کہتا ہے تو وہ کسی موجود چیز کو معدوم بھی کر سکتا ہے، ختم بھی کر سکتا ہے۔ اگر وہ کن کہے تو اس کو ضائع بھی کر سکتا ہے۔ یہ اس کے کام ہیں، قدرت ہے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ کیا عجیب و غریب آئے دن خبریں ملتی ہیں، کہیں سونامی آ رہا ہے، شہر کے شہر اجڑ رہے ہیں اور پانی ان کے اوپر چڑھ جاتا ہے، سب غرق ہو جاتے ہیں، علاقے کے علاقے، انسان، بڑی بڑی بلڈنگز اور ان میں رکھی بے شمار چیزیں سب ضائع ہو جاتی ہیں۔ یہ کن ہے، کن اللہ کے کام ہیں۔ تو اذا اراد شیئا، جب بھی وہ کسی شے کے بنانے کا ارادہ کرتا ہے، جب بھی کسی شے کو ختم کرنے کا ارادہ کرتا ہے، جب بھی کسی شے کو معدوم سے عدم یعنی وجود سے عدم میں لے جانا چاہتا ہے یا اس کو ختم کرنا چاہتا ہے تو بس کن کہہ دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ ناظرین، یہ کن کا جو لفظ ہے عربی زبان میں، عربی گرامر میں، یہ کانا سے ہے، فعل امر، اور کانا کی دو خصوصیات ہیں کہ یہ ناقصہ بھی ہوتا ہے، تامہ بھی ہوتا ہے۔ اگر کن سے مراد ہم ناقصہ لیں تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ شے ہے، اللہ اس کو حکم دیتا ہے یوں بن جا، یوں پھر جا، یوں شکل بنا لے، تو کر لیتا ہے۔ ہمارے ساتھ ہی کچھ ہو رہا ہے۔ دیکھیے اپنے بچپن کو، پھر جوانی کو، پھر اس کے بعد بڑھاپے کو، یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، اور دنیا میں ہر شے کے ساتھ ہی کچھ ہو رہا ہے۔ اور اگر اس سے مراد تامہ لیں تو تامہ کا مطلب یہی ہے کہ دوبارہ بن جا۔ اللہ اس کو انوینٹ کرتا ہے، اس کو بنا دیتا ہے، اور فوراً وہ بن جاتی ہے، اور ہر وہ چیز جس کی اس میں ضرورت ہوتی ہے وہ سب مراد ہوتی ہے۔ اس شے کی بقا کے لیے جس چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کہہ دیتا ہے کن، ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، تو پاک ہے وہ ذات۔ ناظرین، یہاں یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ قیامت کی گھڑی بھی بالکل اسی طرح ہی آئے گی، اچانک۔ یہ بھی رب کی قدرت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، پہلے ہم پڑھ آئے ہیں کہ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جمیع لدینا محضرون، بس ایک چیخ ہوگی تو سب کے سب انسان ہمارے روبرو پیش ہو جائیں گے، اچانک۔ فاذا هم، یہ سب کام اچانک ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ماننی چاہیے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر بھرپور قدرت رکھتا ہے، پوری قدرت رکھتا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ تو اس لیے اس کی قدرت کو تسلیم کرنا، اس کے اسماء الحسنی کو ماننا، اور پھر ان کو دل و جان سے تسلیم کرنا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اختیار کو ماننا، یہی تو اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے۔ لوگوں کو غلط فہمی یہی ہوئی ہے کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ جو کام کر چکا اب وہ کام نہیں کر رہا، یا جو آئندہ ہونے والے ہیں اس کو علم نہیں ہے۔ بھئی اسی آیت کو یاد رکھیے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اور خلاق بھی ہے، علیم بھی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء،
تو پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے ہر شے کی، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ یہ ملکوت ملک سے ہے، واو اور تا کا اضافہ اس میں مبالغے کے لیے کیا گیا ہے۔ دنیا کی بادشاہتیں عارضی ہیں، یہ ملکوت کا جو لفظ ہے یہ مستقل اور دائمی بادشاہت کے لیے۔ تو پاک ہے وہ ذات، سبحان، یہ سبحان اس کا مطلب ہے پاک ہونا، پاکیزہ ہونا، اور یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی جتنی بھی صفات ہم نے پڑھی ہیں کہ وہ قادر مطلق ہے، علیم ہے، خلاق ہے، ان تمام صفات میں قطعاً کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں۔ اس لیے کہ کمی کا خیال آتا ہے تو پھر اس طرح کے سوال ہوتے ہیں، کیا دوبارہ ہم زندہ ہوں گے؟ کمی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں محسوس کی جائے تو پھر یہ اعتراضات ہوتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مرا ہوا انسان جو مٹی ہو جائے وہ دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے؟ اس کی قدرت کو اگر تسلیم نہ کیا جائے اور اس کی تنزیہ نہ کی جائے، اس کو سبحان نہ کہا جائے، تو پھر یہی خیال آتا ہے کہ زمین و آسمان کیسے ٹوٹ پھوٹ سکتے ہیں، کون توڑے گا ان کو، کون دوبارہ بنا سکتا ہے؟ تو سبحان، وہ پاک ہے ذات، اس لیے اس کے بارے میں یہ مت سوچئے کہ اس میں کسی قسم کی خامی ہے یا کمی ہے، یا پھر یہ بھی مت سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالی ان جو مخلوقات ہیں اللہ تبارک و تعالی شاید ان جیسا ہے، یہ بھی مت سوچئے، یہ بھی سبحان تقاضا کرتا ہے اللہ۔ اور مجھے یہ مت کہو کہ مخلوق کی طرح میرے پاس قدرت ہے، نہیں، میں مخلوق نہیں ہوں، میں خالق ہوں، مخلوق جیسا مجھے مت بناؤ، میں اس سے پاک ہوں۔ یہاں انسان اگر سمجھ لے، اپنے اور اللہ کے درمیان فرق کو جان لے، تو پھر وہ صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان کے، اس کی قدرت کاملہ کو تسلیم کر کے اس قسم کے سوالات کا بہترین جواب بھی دے سکتا ہے، اور ایسے اعتراضات پھر کرنے کی اس کے پاس کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔